اس وقت یہ سارا علاقہ 3-4 فٹ پانی کے نیچے ہوتا تھا، یہاں سب پانی تھا۔ آج اللہ کے کرم سے سینکڑوں گھر ہیں، ہزاروں کی آبادی ہے، اور جو آپ کی محبت میں نے آج دیکھی ہے یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی اثاثہ ہے، کیونکہ جس طرح قیوم صاحب نے کہا کہ جب اقتدار ہوتا ہے تو لوگ اقتدار کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ جب اقتدار نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے، جب نواز شریف پر ہر قسم کے مقدمات بنائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اور ہجرت کالونی کے میرے بھائی یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت ہے، کوئی قیادت ہے جو پاکستان کو بہتر مستقبل دے سکتی ہے، جو ان نوجوانوں کے مسائل حل کر سکتی ہے، اس کا نام محمد نواز شریف ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ 6 بجے سے آپ نے انتظار کیا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کا مقام ہے کہ آج ہمارے سینکڑوں بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اس سفر میں شامل ہیں، ملک کے مسائل کے حل کے لیے شامل ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ کون سا گھر ہے پاکستان میں، کون سا شخص ہے جو آج مہنگائی سے پریشان نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، الیکشن چوری کر کے ان کو لایا گیا۔ آج سے 3 سال پہلے بھی یہی ملک تھا، 53 روپے کی چینی تھی، 32 روپے کا آٹا تھا، بجلی کے بل کم تھے، آدھے سے کم تھے، گیس کے بل کم تھے۔ اس شہر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف نے امن دیا۔ سندھ کے حصے میں جو پیسے آتے تھے جو کراچی میں خرچ ہونے چاہیے وہ ہم نے دگنے سے زیادہ کیے۔ گرین لائن کا منصوبہ ہم مکمل کر کے گئے وفاق کے پیسے سے، حالانکہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی نواز شریف نے کہا کہ کراچی کے شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ہم نے اس کو حل کرنا ہے، پیسے دیے، بنایا۔ صرف بسیں جو تھیں وہ سندھ حکومت کے حصے میں تھی، اور آج 3 سال گزر گئے ہیں، بسیں نہیں چل سکی۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی، یہ بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ آج بھی ہم نے بلدیہ میں 249 کا الیکشن لڑا، آج بھی کراچی جو پاکستان کا دل ہے اس کے 60% لوگ پانی سے محروم ہیں، ٹینکروں میں پانی آتا ہے۔ آپ کی ہجرت کالونی کے ایک حصے میں بھی ٹینکروں میں پانی آتا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ کھلم کھلا اگر پانی تو میسر ہے نا، ٹینکر میں آتا ہے، اس مطلب کہ شہر کے اندر پانی تو ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ حکومت پائپ لائن نہیں بچھا سکتی کہ گھروں میں پانی پہنچا سکے۔ پائپ لائن اس لیے نہیں بچتی کہ ٹینکر مافیا کو انہوں نے پالنا ہے۔ یہ وہ شہر بدنصیب شہر ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ پانی ہے لیکن پائپ لائن میں نہیں آتا، ٹینکر کے ذریعے آتا ہے۔ یہ آج کا سوال ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے، ملک کے اندر بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر غربت کیوں بڑھ رہی ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جہاں 2018 میں نہ مہنگائی تھی، ملک میں ترقی ہو رہی تھی، روزگار میں اضافہ ہو رہا تھا، 2 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے اوپر آئے، آج 2.25 کروڑ واپس چلے گئے۔ یہ آپ کے الیکشن کی چوری کا نتیجہ ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ہم اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج بڑی تعداد میں یہاں نوجوان کھڑے ہیں، یہاں وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہیں۔ آج ہم الیکشن چوری کر کے ان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ آج جو مہنگائی ہے، آج جو پاکستان کی مشکلات ہیں، آج جو ہر گھر کے اندر تکلیف ہے، جو ہر شہری پریشان ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے،
ہم وجوہات تلاش کرتے ہیں، صرف ایک وجہ ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا۔ کراچی سے 14 سیٹیں کبھی پی ٹی آئی خواب میں بھی سوچ سکتی تھی، ممکن نہیں تھا، لیکن 14 سیٹیں مل گئیں۔ آج وہ 14 ایم ایل اے کے نام آپ بتا دیں کون لوگ ہیں جو کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں قومی اسمبلی میں؟ ان کی آواز کبھی آپ نے قومی اسمبلی میں سنی ہے؟ ان کے نام سے آپ واقف ہیں؟ کیا یہ لوگ کراچی کے نمائندے ہیں جن کو نہ لوگ جانتے ہیں نہ وہ لوگوں کو جانتے ہیں؟ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں اس ملک میں مہنگائی آتی ہے۔ نواز شریف آیا تھا، 5 سال حکومت کی، اس شہر کے مسائل حل کیے۔ کراچی کے لیے سندھ نے 10 ارب مانگا تھا، ہم نے 12.5 ارب دیا پانی کے لیے، 12.5 ارب دیا۔ آج تک اس پانی کی پائپ لائن نہیں آ سکی۔ بجلی کا مسئلہ تھا کراچی کا، ہم نے بن قاسم میں 1300 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا، ہب کے اندر 1300 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا، 2200 ارب کے نیوکلیر پلانٹ لگائے۔ یہ سب نواز شریف نے شروع کیے اور نواز شریف نے مکمل کیے۔ آپ کراچی کو اگلے 10 سال کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ بجلی آپ کے شہر میں پیدا ہو رہی ہے، گیس آپ کے صوبے کی ہے، پانی آپ کا حق ہے۔ یہ حق آپ کو چھیننا ہوگا، اپنی ووٹ کے ذریعے چھیننا ہوگا۔ یہ آج ممکن نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کے لوگوں میں یہ جوش ہو، ولولہ ہو، اس کے اندر چینی جو 120 روپے کی بک رہی ہو، آٹا 70 روپے کا بک رہا ہو، بجلی کے ریٹ دگنے ہو گئے ہوں، گیس کے ریٹ 3 گنا ہو گئے ہوں۔ اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ عمران خان ہر ہفتے تقریر کرتا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ 40 سے زیادہ تقریریں کر چکا ہے، قوم سے۔ آج تک اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ ملک میں مہنگائی کی بات کر سکے۔ مہنگائی کا لفظ آپ عمران خان کی زبان سے نہیں سنیں گے، کیونکہ اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ حکمران وہ ہیں جو عوام کے مسائل سے بے خبر ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کی کابینہ کے ہر اجلاس میں پہلا جو آئٹم ہوتا تھا وہ ملک میں مہنگائی پر نظر ڈالی جاتی تھی۔ سب سے پہلے ملک کے اشیائی خوردنی کو دیکھا جاتا تھا کہ اس میں اگر 10 پیسے کا بھی اضافہ ہوا ہو، آدھی فیصد کا بھی اضافہ ہوا ہو تو کارروائی کی جاتی تھی۔ آج آپ سب گھر چلاتے ہیں، آج جو میری مائیں بہنیں وہ گھر چلاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کون سی گھر کی چیز ہے، کون سی اشیائی خرد و نوش میں سے چیز ہے جو دگنی نہیں ہوئی، 3 گنا نہیں ہوئی؟ کس طرح آج غریب آدمی گزارا کرے گا؟ یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے ٹی وی پر، یہ پہلی پاکستان کی حکومت ہے جس کا وزیر اعظم بھی جھوٹ بولتا ہے، جس کے وزیر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے، یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہمارے ارباب اقتدار وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے عوام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلا کرتے۔ کراچی کے مسائل جھوٹ سے حل نہیں ہوں گے، جھوٹے وعدوں سے حل نہیں ہوں گے، آپ کو کام کر کے دکھانا ہوگا، جس طرح نواز شریف نے کام کر کے دکھایا۔ 2013 میں حکومت آئی، کوئی لوگ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے۔ جو اس ملک اس شہر کے اندر حالات تھے، 1 سال کے اندر حالات حل کیے گئے۔ ہماری ذمہ داری تھی، کسی پر احسان نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی ووٹ کا دفاع کرنا ہے۔ آج اگر کسی ایک چیز کی ضرورت ہے ملک میں، ہم نے اپنی ووٹ چوری نہیں ہونے دینی۔ اگر اس ملک میں ووٹ چوری ہوئی تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، مہنگائی آئے گی، بے روزگاری آئے گی، غربت آئے گی۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں، آج سے پرانی بات نہیں ہے، 50 سال پہلے کی بات ہے، 1971 کی بات ہے، پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ کس بات پر؟ ایک الیکشن کی چوری پر۔ جو بزرگ یہاں موجود ہیں سب جانتے ہیں، ایک الیکشن کی چوری پر پاکستان میں زیادہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ بدنصیبی تھی ہم سب کی۔
آج بھی اگر ہم ووٹ کو کوئی معمولی کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے، عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، مہنگائی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نعرہ نواز شریف۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ میں اپنے دوستوں بھائیوں کا بہت مشکور ہوں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ سیاسی ورکر کے لیے یہ ایم این اے تو وفاداریاں بدل لیتے ہیں، لیکن سیاسی ورکر کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنی جماعت کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں جانا، اور وہ جب جاتا ہے تو دلیل کے بنیاد پر جاتا ہے، لالچ میں نہیں جاتا۔ آج میں قیوم سالار رئی صاحب کا، ان کے دوستوں کا، آپ تمام کا مشکور ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے ایک درست فیصلہ کیا ہے، اور اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے ہم پر اعتماد کیا ہے اس پر کوئی حرف نہ آئے۔ جو آپ نے اس جماعت کو بہتر سمجھا ہے، یہ جماعت آپ کی خدمت کر کے، اس ملک کی خدمت کر کے یہ ثابت کرے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد، ذرا زور سے، پاکستان زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ